علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تراویح میں سورہ محمد اور سورہ فتح کی تلاوت کی گئی۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیتیں ہیں۔ اس کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے اعمال کس طرح سے غارت ہو جائیں گے یہ بتایا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اسے حق مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کی جو ہے اصلاح کرتا ہے۔ بہرحال اس میں بہت ہی اہم آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ 7 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کا انعام بتایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے لیے ابھارا گیا تھا، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے جو ہے قدم جما دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دے کر بھیجا تھا اس کام کی ذمہ داری اب اس امت کی ہے، اور یہ امت جب تک وہ کام کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے جیسا ہوگا، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مدد کریں گے۔ اس کے بعد کچھ ایسے جو ہے ایمان والوں کا ذکر ہے جس کے دلوں میں تھوڑا سا ٹیڑھ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے کہ جنگ کی آیتیں کیوں نہیں اترتی ہیں۔ تو ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب اگر جنگ کی آیت اتریں گی تو یہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے جو ہے ان پر موت چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ایک اہم آیت آتی ہے 24 نمبر کی، جس میں قرآن میں غور اور فکر کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور اتنے یعنی ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے پوچھنے کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پوچھ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ دل سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، صرف رٹا مارنے سے کام نہیں ہوگا، اس میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ اگر غور و فکر نہیں کرتے تو ایسا ہے جیسے ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 31 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ ہم آزمائیں گے کہ کون تم میں سے جو ہے مجاہدین ہے اور کون تم میں سے جو ہے صابرین ہے، اور تمہارے اعمال کا جو ہے تب پتہ چلے گا۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح بھی مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو فتح ہے کھلی فتح، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے یہ ہم کو تاریخ کے اس میں جو ہے پڑھنا پڑے گا، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلح کی، جو ظاہری طور پہ ایسا لگتا تھا کہ ہم نے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں اور انڈر پریشر ہو گئے ہیں، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے بڑی فتح ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کی وجہ سے آگے جو ہے بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ اس کے بعد جو دوسری آیت آتی ہے فوراً، جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر گناہ ہیں بھی اگلے اور پچھلے ان کو جو ہے معاف کر دیا ہے، اس طرح سے جو خوشخبری آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ نبی جو رہتے ہیں وہ معصوم الخطا رہتے ہیں، ان کے ہاتھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن اگر ہوئے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر چکے ہیں، اس طرح کی بات آئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو جو ہے ابھارا گیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، عزت اور ادب اور احترام کرو، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ 9 نمبر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر اس کے بعد
10 نمبر کی آیت میں فوراً وہ بیعت لینے کا واقعہ آیا ہوا ہے. اور آگے بھی وہ ایک چیز آتی ہے اس میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو ایک ایسے ہی جو ہے افواہ پھیلی گئی تھی اس میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے اس وقت. تو عثمان کے قاتلوں کا ہم جو ہے قاتلوں سے لڑیں گے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، اس بات کی جو ہے بیعت کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی اسی سورہ میں کہ تم جو بیعت کر رہے تھے اور تم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. پھر اس کے بعد آخر میں بالکل آخر کی جو آیتیں ہیں جس میں اچھا اس سے پہلے 22 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر تمہارے پاس لڑنے آئیں گے تو پھر یہ جو ہے تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، یعنی یہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر جو ہے ان کے لیے کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں رہے گا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بالکل آخر جو آیت ہے 28 اور 29 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے وہ ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ تمام ادیان پر، تمام باقی کے دین اور مذاہب ہے اس پر یہ غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ جو ہے بلند ہو جائے. اور اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے. تو یہ اصل مقصد بتایا گیا ہے اور یہی مقصد امت محمدیہ کا بھی ہے. اور آخر آیت میں فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی صفت بتائی گئی، یہ کفار پر جو ہے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے انہیں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوان، اور جو ہے اس کے رضا تلاش کرتے ہیں. سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان دیکھیں گے. ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ جو مثال ان کی تورات میں بھی ہے، وہ مثلهم فی الانجیل، اور انجیل میں بھی ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی کی مثال دی ہے. یہ ایسی ہے جیسے ایک شروع میں کومپل نکلی، پھر اس کے بعد وہ لہلائی گدرائی اور جو ہے اچھی ایسی بھلی ایسی کھیتی ہوئی جسے دیکھ کر جو ہے کافر جو ہے جل اٹھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت کرے گا اور ان کو جو ہے بڑا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.